حضرات ذی وقار سامعین محترم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔ آپ نے ہر چیز نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے پر اپنے غم اور پریشانی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے محراب کو نماز پڑھنے کے بعد محراب کو بھی الوداع فرمایا اور منبر کو بھی الوداع فرمایا، تو محراب شریف بھی رونے لگ گیا اور آپ کا منبر مبارک کی لکڑیاں بھی رونے لگ گئیں، اور یہ آواز صحابہ اکرام نے خود سنی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب لکڑیوں اور پتھروں نے حضور کی جدائی میں اتنا اپنا حال خراب کیا اور وہ رونا شروع ہو گیا، تو پھر صحابہ، آل بیت اور حضور کے گھرانے پر کیا گزری ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے اہل مدینہ کے یتیموں کو اور بیواؤں کو جمع کیا، تو نبی علیہ السلام نے جب انہیں فرمایا کہ میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، تو بکاؤ بکان شدیدہ، ان کا رونا جو ہے وہ ناقابل برداشت تھا، یتیموں کا بھی اور بیواؤں کا بھی۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ یتیم بھی بول اٹھے اور بیوائیں بھی بول اٹھی کہ حضور یتیم تو اب ہو رہے ہیں، اب ہماری تباہی ہوگی، آپ کے بعد ہمیں کون پوچھے گا، آپ کے بعد کس نے ہماری خبر گیری کرنی ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنیوں کی تعداد تو ویسے زیادہ ہے، جن کے مشہور نام ہیں وہ 3 ہیں، غدوہ ہے، قصوہ ہے اور جدعا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب قصوہ اونٹنی آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو جب بتایا کہ ہم تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنے مبارک ہونٹ زمین پر رکھے اور وہ رونا شروع ہو گئی۔ یہی وہ بات ہے مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے انوار احمدی کے اندر جو لکھا، لوگوں کو جن کو محبت نہ ہو تو وہ تو باتیں ہی کرتے ہیں، ہم تو دعا ہی مانگتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیوں جی؟ مولانا نے ایک روایت نکالی، یا طبقات الکبریٰ میں طبقات ابن سعد کے اندر امام نے نقل کی ہے، اور وہ رات تراویحوں کے بعد یہ روایت پڑھ کے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، وہ 3 بج گئے، بس اسی میں ہم بیٹھے رہے، اسی کے اندر سوچتے رہے کہ ہم نے حضور سے کیا پیار کیا، جس کے پاس چند ٹکے آ جائیں، جس کے پاس حکومتیں آ جائیں، جو کونسلر بن جائے، یا وہ ایک اچھا سا گھر بنا لے، تو اس کو حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایسی باتیں ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان حکمران جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا دنیا سے جانا اور کوئی بیماری نہیں تھی، حکیم کہتے تھے ان کی ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن خوف خدا
اور حضور کی امت کا انہیں غم اتنا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز اتنا آپ کے دل میں خوف خدا تھا، پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ سرکاری ایک مہینہ آپ کے خدام نے سرکاری حمام سے گرم پانی سے آپ کو وضو کروایا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا وہ سرکاری حمام سے۔ تو آپ نے پھر اس کی قیمت ادا کی، اس کی قیمت ادا کی۔ اس لیے اسلام کسی کو بارے میں نہیں ہے، نہ کسی نے بیان کیا کسی عمر بن عبدالعزیز کا، بس انہوں نے کرامتیں چار بزرگوں کی سنا کر ساری زندگی اسلام کو اسی کے ارد گرد رکھا۔ حضرت عمر کی بھی جو دور خلافت بیان کرتے ہیں نا، وہ بطور کرامت بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حضرت ایسے سیاست ہو سکتی ہے، ایسی حکومتیں ہو سکتی ہیں۔ مولوی ایک دو جی حضرت عمر ڈنڈا مارے تھے زمین رک گئی، بس یہ دو چار خط والا واقعہ کہ نہ کدی نہ اس نظریے نہ حضرت عمر دی سیرت بیان کی تھی کہ اسی بھی حضور دا دین تختوں تے لیانا ہے، نہ بالکل ہے، میں تو سچی بات کر رہا ہاں۔ جے عمر بن عبدالعزیز بیمار ہون تے آپ دا سالے جڑے مسلمہ بن عبد الملک وہ آئے، اپنی انہاں دی ہمشیرہ فاطمہ وہ بادشاہ دی دھی آپ دے نکاح وچ سی، تے وہ آئے کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز اتنے دن بیمار رہن تے انہاں دا کرتا بدل دیو، اج بڑے بڑے وزیراں ملن آنا ہے، بڑے بڑی دنیا ملن آنا ہے انہاں دی تیمارداری واسطے۔ تے آپ دی ہمشیرہ وہ مسلمہ دی ہمشیرہ چپ رہی ہیں، انہیں کہا آپ سمجھ نہیں رہی کہ اپنے شوہر کے کپڑے بدلو، اس کا کرتا بدلو عمر بن عبدالعزیز کا، تو پھر وہ چپ رہی۔ تو اس نے کہا آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تو آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی نے کہا اتنے تو جناب شادیاں ہو جانا بڑے خاندان دی، آ کے اگلے نو کنگال کر دے دیا، جے کسی غریب آدمی دی وڈے جگہ شادی ہو جائے تو وہ تو تانے دے دے کہ طلاقاں لے جب تک نہیں رہدیاں باز نہیں آتی، انہاں دی عیاشیاں پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دے میک اپ ہی پورے نہیں ہوندے، انہاں دے کپڑے ہی پورے نہیں ہوندے، انہاں دی شابگاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دی لپسٹکاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دی خواہشات ہی پوریاں نہیں ہوندیاں۔ ارے عورتوں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دے دروازے ہوتے امیراں تے عورتوں روکیا ویکھیا۔ آج 50 تولے سونے تے پاندے ہو دھیاں نو، لیکن ادا زکوٰۃ کنے دینی؟ دوسرا سوال ہے کہ 50 تولے کمائے کتھوں نے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت والے دن بدترین بندہ وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر، یہ بدترین مخلوق قیامت والے دن ہو، کوٹھیاں کارا، یہ میں نے بیٹی کو یہ دیا، دوسرے دن ناچاکیاں شروع۔ ظاہر ہے جو مال تو دیتا ہے، تو پڑھیا ہوگا نا سیدہ فاطمہ تو زہرا کو حضور نے کیا دیا؟ میرے حضور تو اشارہ فرماتے تو جنت کی چیزیں سیدہ کے گھر آ جاتی، لیکن ابو داؤد شریف میں لایا ہوں سیدہ چکی پی کے تے آپ نے ہاتھ مبارک انہوں نے نقصان ہویا، جھاڑو دے کے اور پانی کھینچ کے جناب کنواں وچوں تے سیدہ حضور دے کول چلیاں گئیاں تے بندے بیٹھے سن تے آپ نے گل نہ کیتی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کول آئیاں تے انہوں نے دسیا کہ میں کوئی غلام آئے ہوئے تے لونڈیاں حضور کول تے میں آئی سی کہ مدد واسطے کہ حضور میں نے کوئی لونڈی دے دین، کوئی خادم دے دین، باہروں پانی بھر کے لے آوے، کوئی لونڈی دین، گھر دے کم کاج کرن تے فرماندیاں اس ویلے تے میں گل کوئی نہ کیتی کہ بندے بیٹھے سن رسول اللہ کو تے ایتھے بے باک ہو کے مذاکرے چ عورتیں بیٹھ دیاں مذاکرے، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اور دین کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے، آپ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، پھر سیدہ دے گھر چلے گئے، رات دیر نال حضور نو پیار ہی اتنا سی حضرت سیدہ نال، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس طرح رسول اللہ چلتے تھے نا، حضرت سیدہ بھی ایسے ہی چلتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ہم اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے تو حضور آ گئے، ہم کھڑے ہونے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں آپ آرام کریں۔ تو کہتے ہیں مجھے حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی تھیں؟ تو کہا ابا جان وہ کام کاج کر کے گھر کے بھی سارے معاملات، باہر کے بھی، اور یہ تو میرے ہاتھ ایسے، اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ سارے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی
آپ سے پہلے تو بدر کے یتیم آ گئے تھے، وہ سارا مال تو میں نے ان کو دے دیا، پھر اسلام آئے گا تو پھر انج تو نہیں نہ ہوئے گا۔ جنتی عورتاں دیاں سردار ہوون تے امام الانبیاء دی صاحبزادی ہوون تے حسن تے حسین دی امی جان ہوون تے مولا کائنات دے نکاح وچ ہون، کیوں جی یہ ساریاں شاناں بھی ہون تے حضور بدر دے یتیماں نو ترجیح دے دیون، اے اسلام کسی نو وارث ہے جی؟ نہیں وارث۔ اس واسطے اس لیے نہیں دن رات اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو مسئلہ ہی یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ تو نہیں ہے، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ وظیفہ حضرت سیدہ کو بتایا تو علی نے اس وظیفے کو سونے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی اس وظیفے میں پاور مراد ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس میں پاور ہے، اس میں طاقت ہے، آپ شروع کریں تو آپ کو پورا پڑھنے نہیں دے گے، نیند آ جائے گی، اور نیند کہے گی کہ یہ پورا پڑھ لے گا تو پھر تو اس کی صحت بحال ہو جائے گی، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں زندگی ایک باری میں پہلے ٹائم نہیں پڑھ سکیا، جنگ صفین جنگ لڑدیاں رات دا آخری پیر ہو گیا تو میں تسبیح فاطمہ نہ پڑھ سکیا، آخری جا کے ٹائم میں نے یاد آیا تو اس ویلے میں تسبیح فاطمہ پڑھا۔ یہ باتیں ہیں اسلام کی جو کسی کو بھی بارے میں نہیں ہے، اور اس نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے کہ جنہ دیاں دھیاں دے 10 ارب ڈالر دی ایک کمپنی بن جائے، انہوں کی بیٹیوں کو کبھی سیدہ کی سیرت پڑھائی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا، کیوں جی؟ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، اگر اپنی بیٹیوں کو نام ساتھ لے کر دنیا کے سامنے بیٹی کو سامنے کر رہا ہے کہ مجھے نہیں تو اس کو دیکھ کر ووٹ دے دو، مجھے دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم بنا دو، تو ان کو کیا پتہ ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، ہاں جی، ان کو کیا پتہ ہے ان باتوں کا، نہ ان کو یہ تو گالیاں دیتے ہیں دن رات اسلام کے خلاف، جو ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی مجرم ہیں یا ہم نے کوئی ڈکیتیاں کی ہیں، کہتے ہیں یہ اصلی دین کیوں پیش کرتا ہے، یہ ایسا دین پیش کرے بھی عورتوں بھی ہوں جناب الیکشن کمیشن پیٹے درد اٹھے ہوئے ساڑی وجہ تو کہ جی عورتوں کو بھی ساتھ آپ نے ٹکٹ دینے ہوں گے، یہ تاکہ یہ مولویوں کو کسی طریقے سے پیچھے رکھا جائے، عورتوں کو بھی ٹکٹ دینے ہوں گے، یہ شرط رکھی۔ میں نے کوئی بات نہیں، الحرب خدعۃ، حضور نے فرمایا جنگ بھی ایک چال ہے، تسی بھی چالا چلو تے اسی بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ ہے تسی بچے ہو، میرے آقا نے فرمایا اسی جس معبود دا کلمہ پڑھیا نا جنہ دا انہاں سانو ایک ایک لمحے دا دسیا اینج ہو جانا ہے، پھر اینج آ جانا ہے، پھر اینج ہو جانا ہے، اینج ہو جانا ہے، پھر اینج ہو جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا ستکون ہجرت با، ہیں جی وہاں میری امت کدی ادھر پریشان ہوئے گی، کدی ادھر پریشان ہوئے گی، کدی ادھر پریشان، اجے نہیں آندی قیامت۔ حضور نے فرمایا اس ویلے پھر چنگے لوگ ہون گے جڑے ملک شام چلے جان گے، اجے تو ملک شام دے اپنے حالات نہیں ٹھیک، یہ تو مانا ہے کہ اجے نہیں آندی قیامت بھج کے، ہاں حضور نے فرمایا پھر چنگے، فرمایا پھر وَيَبْقَى شِرَارُ أَهْلِهَا، فرمایا پھر بدترین لوگ میری امت دے اپنے اپنے شہروں میں رہ جان گے، تلفظهم أرضهم، تے انہاں نوں اپنے پیٹ دی اگ ہے نا جیڑی اے کدی اس شہر وچ لے جائے گی، کدی ادھر لے جائے گی، تکذرهم نفس اللہ، فرمایا جڑے لوگ دین نو چھڑ کے تے پیٹاں دی خاطر شہراں وچ رہ جان گے نا، چنگے لوگ تے ملک شام چلے جان گے، پھر مسلمان تے عیسائی مل کے ایک جنگ لڑن گے، پھر حضور فرمایا فتح ہوئے گی انہاں نوں، پھر واپس آندے سلیب اچھی کر دین گے کہ سلیب دی وجہ تو فتح ہوئی۔ حضور نے فرمایا پھر اس سلیب جب اچھی ہوئے گی نا پھر مسلمان عیسائیوں نوں وڈ دین گے، ہاں جنگ، ہاں اس تو بعد پھر وڈی وہ جڑی جنگ ہے نا حضور نے فرمایا وڈی جنگ پھر اس ویلے ہوئے گی، اجے تک کچھ نہیں ہونا، اجے تک چلتا رہے گا تھوڑا تھوڑا نظام، وڈی جنگ ساڑی ہونی عیسائیاں نال، ہاں پہلے عیسائی تے مسلمان کٹھے ہون گے،
تو پھر جب واپسی تے عیسائی سلیب اچھی کرن گے پھر مسلمان سے عیسائیاں نوں بھی وڈ دینا کہ ساڈے ہوندے سلیب تسی کیویں اچھی کیتی اے کیوں جی نبی الملاحم ہے نا ہمارے آقا و مولا جنگاں والے نبی ہیں حضور نے خود بھی جنگاں کیتیاں تے قیامت تک جڑیاں جنگاں ہونیاں ہن تے فتنے آنے حضور نے انہاں دی بھی خبر دتی کہ حضور نے فرمایا جی بیٹھیا بندہ کھڑے نالوں چنگا ہوئے گا ایک فتنہ دور آ جائے گا بیٹھیا بندہ کھڑے نالوں چنگا ہوئے گا کھڑا چلنے والے نالوں چنگا ہوئے گا چلن والا نسن والے نالوں چنگا ہوئے گا تے حضور نے فرمایا جڑا انہاں فتنے دے ول جائے گا پھر فتنے وچ وڑ جائے گا تے انہاں فتنے کو دور کر کے رہنا اینگ کر کے رہنا ہاں اے کتاب الفتن پورا حدیثاں وچ موجود ہے اے فتنے آ جان گے پھر اے فتنے آ جان گے پھر اے فتنے آ جان گے پھر اے فتنے آ جان گے میں حدیث پاک جدوں پہلے پڑھی سی نا اے موبائلاں تو پہلے تو میں کہندا سی حضور نے فرمایا بھائی دروازے دے سوراخاں وچوں اندر فتنے آ جان گے تو میں کہندا ہوندا سی کنج آ جان گے ہن پتہ لگیا کہ اس موبائل نے پورا پاکستان اجاڑ دتا بالکل یہ تو کئی گلاں ایسیاں جڑیاں میں سپیکر تے نہیں کردا ورنہ کوئی بندہ نہیں بچیا ہاں میں سمجھایا کہ میں ہی لٹی اتنے تے لٹیا سارا جگ موبائلاں نے پورے خاندان بگاڑ دیا ہاں بہت تباہی تے بربادی مچا دی اے وہ فتنے حضور نے فرمایا جڑے سوراخاں دے اندروں داخل ہو جان بہرحال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مبارک دوپٹہ چاند تے سورج نہ ویکھ سکیا اور رسول اللہ نے بجائے اس دے کہ کوئی حضور آپ نو خادمہ دے کوئی خادم دے خدمت واسطے مزید حضور نے انہاں نو دتا کہ فرمایا وظیفہ پڑھا کرو اے سیدہ تے ہن مسلماناں دے گھراں وچ کی کچھ ہے ساریاں زنانیاں کوئی بلڈ پریشر دیاں مریض ہو گئیاں کوئی فلانی دی مریض ہو کام جے نہیں کرنا کھانا چنگا چوکھا اور جناب شوہر بیچارے کما کے تھک گئے انہاں دے فریج ہی نہیں بھرے نے اتنا فریج نہیں بھری دے بالکل ویسے بھی ساری زندگی انہاں نوں کھواندے بھی رہو تو آخر کہن گے جدوں دی میں تیرے گھر آئی ہاں میں سکھ تے پایا کوئی نہیں ہاں یہ پکی گل ہاں سوکھے نے نہیں پانا سوکھو تو پانا ہے جدوں شوہر اور دنیا تو چلے جانا اس تو پہلے سوکھے نہیں پا سکتے فتنہ جو حضور نے فرمایا کیوں جی یہ فتنہ ہے ہاں بس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری بار سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر حضور تشریف فرما تھے آخری ایام تھے تو حضور نے اپنے چہرے انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور باہر سے دستک ہوئی تو سیدہ فرماتی ہیں بھائی میں نے لونڈی کو بھیجا کہ پوچھو کون ہے انہوں نے کہا جی میں دیہاتی ہوں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں تو سیدہ نے فرمایا کہ اس وقت حضور آرام فرما رہے ہیں اور اس کو جا کہو کہ اس وقت حضور نہیں ملتے وہ کہنے لگا انی جئت من مسافت بعیدۃ ولی مع رسول اللہ حاجت ضروریۃ نے کہا کہ میں بڑا دوروں چل کے آیا میں حضور نال ایک بڑا ضروری کام ہے تو آپ نے فرمایا اما تستحی یا عرابی فرمایا عرابی تجھے حیا نہیں آتا جب تجھے بتا دیا ہے کہ حضور آرام کر رہے ہیں پھر کہتا ہے میں نے ملنا ہے تو فکشف رسول اللہ عن وجہ المبارکۃ اللہ اکبر حضور نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا فرمایا بیٹی یہ دیہاتی نہیں ہے یہ تو ملک الموت ہے یفرق بین الآباء والاولاد و بین الاحبہ فرمایا بیٹی یہ تو اسرائیل آیا ہے جو اولاد کو باپوں اور ماؤں سے جدا کر دیتا ہے جو یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے آگے پھر لمبی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں جی اس امت واسطے حضور نے فرمایا اسرائیل جتنا تو زور لانا ہے نا میری امت نو دکھ دینا ہے وہ سارا زور تو میرے تے لا دے کیوں جی ابھی یہ سوچتا ہے کہ پرچی ایک میں جی چاچے پوچھاں گا میں پیو کو پوچھاں گا میرے خاندان کو پوچھاں گا شرم نہیں آتی تمہارے لیے حضور نے کہا تھا اسرائیل کو قیامت والے دن تمہاری وجہ سے حضور رو پڑیں گے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے حضور رو پڑیں گے قیامت والے دن تم نے حضور کے سامنے جانا ہے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے قبر میں تم نے حضور کو پہچاننا ہے کہ یہ میرے نبی ہے جن کی خاطر میں ایک پرچی بھی نہ دے سکا اور جن کی ختم نبوت پر میں غیرت بھی نہ کھا سکا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں جب حضور کی بات آ جائے
اج حضور دے ختم نبوت دے نعرے لا کے اپنی اتنے کیفیت تاری کرو، بازاراں وچ کیفیت تاری نہیں ہوندیاں، ہاں تے نون لیگ دیاں جلسے وچ کیفیت تاری نہیں ہوندیاں، تے عمران خان دی جناب نعرے لان والے نہیں ہوندیاں، تے زرداریاں دی چمچگیریاں کرن نال اے اگر ایمان دی کیفیت تاری ہو سکتی تے لبیک دا نعرہ لا کے تاری ہو سکتی۔ حضرت سیدہ اس کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں اور آپ کے خاندان نے حضرت سیدہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور خود اپنی صحابہ پر بھی گزری، آپ نے بڑا پتھروں پر بھی اور ممبر کی لکڑیوں پر بھی، محراب پر بھی، پتہ نہیں سب ہر چیز جو ہو گئی۔ تو حضرت سیدہ اپنے بارے میں خود فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کی وجہ سے میرے اوپر جو مصائب اور مشکلات آئے، حضور کی جدائی کی وجہ سے جو مجھ پر مصائب اور مشکلات آئے، فرمایا اگر وہ دنوں پر آتے تو دن بھی رات بن گئے۔ یہ مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے لکھا جی پہلے 3 صدیاں محفل میلاد نہیں ہویا، یہی تکلیف ہے نا، تو چلو پہلے 3 نہیں ہویا، ہون تا ہوندا نا گل وچ اندر کوڑ ہوے نا تے اونوں تے ویکھ کے بھی رسول ہیں جی ہر کرا روئے بہبود نبود دیدہ نے او روئے نبی سود نبود۔ مولانا روم فرماندے جدی فطرت گندی ہوے نا اندروں بندہ گندا ہوے تے حضور دیا 2 قمیضاں لے کے عبداللہ ابن ابی کوئی نفع نہ حاصل کر سکے، جدی فطرت گندی ہوے، ہاں جی تے فطرت جدی گندی ہوے تے او تے حضور نے اپنی 2 قمیضاں کفن واسطے دتیاں عبداللہ ابن ابی نو، لیکن پھر بھی انہوں نفع کوئی نہ ہویا۔ جے فطرت گندی نہ ہوے تے صدیاں بعد لوہار دا پتر ہوے تے حضور دے جنازے وچ آ جانے۔ ہاں جی علم الدین غازی علم الدین دی گل، ہاں جے فطرت بندے دی صحیح ہوے تے ویکھ کے بھی قرآن نہ پڑھے ہوے، کیوں جی تے لاہور دا رہن والا ہوے، عبداللہ ابن ابی مدینے دا رہن والا سی نا جناب، ہاں جے فطرت بندے دی صحیح ہوے نا تے داڑھی اجے آئی نہ ہوے، ویکھ کے قرآن بھی نہ پڑھے ہوے تے علامہ اقبال دے بارے کہے شاہ جی او اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گئے۔ فطرت بندے دی گندی ہوے نا تو مسیتی آ کے بھی انجی ویکھدا چلا جاندہ، اچھا وہ پنکھے چل رہے تھے، اس کے وہ ایئر کنڈیشن بند تھا، وہ مولانا صاحب نے 5 منٹ اوپر لے گئے تھے، ہم تو رمضان کا کوئی فضائل سننے آئے تھے تو مولانا نے سیاسی گفتگو، جتنی فطرت گندی ہوے نا وہ گاندھی انہیں مسجد بھی آ کے یہی سوچنی تے جنہ دی فطرت صحیح ہوے نا تے بندہ نعرے بازار ایک دکان تے بیٹھا ہوئے تے لبیک دا نعرہ آوے تے وہ اپنے کاؤنٹر تے کھڑا ہو کے انجن شروع کر دے۔ لاطیب یادل تربن دم عظمہ طوبى لمنتشق من هو ملتسمی۔ امام بوصیری نے جڑا شعر نقل کیتا وہ سیدہ دے اس عمل دے بعد فرمایا جیڑی مٹی مبارک رسول اللہ جتھے جلوہ گر ہوئے آپ دی قبر انور دے نال لگی، آپ نے فرمایا اس مٹی دی قیامت تک اس دی برابری کوئی لاطیب یادل تربن دم عظمہ طوبى لمنتشق من هو ملتسمی۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مٹی کو چوما بھی صحیح اور سونگا بھی صحیح۔ تو حضرت جب صحابہ حضور جلوہ گر ہو گیا قبر انور کے اندر، صحابہ تشریف لے گئے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئی تو آپ نے مٹی مبارک اٹھائی اور طوبى لمنتشق من هو ملتسمی، آپ نے پہلے اس مٹی کو چوما، مٹی کو چوما اور پھر آپ نے سونگا اور پھر کیا کہا جی ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ فرمایا جس نے رسول اللہ دی قبر انور دی مٹی نو سونگ لیا نا تو پھر قیامت تک کسی اور خوشبو نو چنگی کوئی نہیں لگی۔ یہ سیدہ کا اپنا شعر ہے،
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو گھروں کے اندر آپ کی سیرت ہی پڑھنی چاہیے. اداکاراں تے گان والیاں تے اینکراں اے مسلمان عورتوں واسطے نمونہ نہیں. کیوں جی؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، ہاں جی، اور مادرا را اسوہ کامل بطول. اقبال کہندا سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن، ہاں سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن، ہاں جی، کہ چکی پی پی کے بندہ تھک بھی جاوے، پانی بھر بھر کے تے گھر دے کم کر پھر بھی گلہ نہیں کیتا. یہ رسول اللہ نے وظیفہ دسیا تو یہ نہیں کہ ابا جی میں تے اپنے کام نپٹان آئی سی تسی مزید وظیفے دس دیتے. نانا، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول. اقبال کہندا قیامت تک مسلمانہ دیا ماما واسطے جڑا کامل جدا عورت دا اسوہ حسنہ او سیدہ فاطمہ الزہرا. کیوں جی؟ بارے محتاج دلش گو نہ سو با یہود چادر خدرا فروخت. آپ دے گھر دستک ہوئی تے آپ دی لونڈی گئیاں خادمہ، انہوں نے پوچھا کون؟ نہ کہا جی غریب آدمیاں تے سیدہ دے گھر آیا کوئی شے چاہی دی. تو سیدہ فرمایا کوئی دیکھو گھر شے. انہوں نے کہا جی کوئی شے بھی کوئی. کیوں جی؟ انہوں نے وارے چ دین. آپ نے پھر فرمایا اے دوپٹہ لے جاؤ، بارے محتاج دلشاں گونس با یہود چادر خدرا فروخت. فرمایا میرا دوپٹہ ہے، چادر لے جاؤ. تو یہودی نو جا کے کہو کہ چادر رکھ لوے تے تیرے پیسے دے دے وے. تے امام الانبیاء دی بیٹی دے دروازے تو جڑا مسکین واپس نہ جاوے. تو جدوں آپ وہ گئیاں نا تو یہودی ویکھ کی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں جی؟ آپ نے پھر اقبال جڑی اگے تو پھر اقبال کلندر جو ہویا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سیدہا برخاک او پاشیدہ میں. اقبال کہنا مینو اسلام دا قانون جڑا نا او نپی کھڑا، میرے پیراں زنجیر پائی کھڑا، حضور دے فرمان دا مینو پاس ہے تے میں وہ تو تجاوز نہیں کر سکدا کہ غیر خدا نو سجدہ نہیں کرنا. ورنہ اللہ نے سیدہ نو وہ مقام دیتا ہے کہ اقبال آپ دی قبر نو سجدہ کر دینا کیتا نہیں. میں تو کوئی اگلی پوری گل سننی مطلب جا کے اور ہی پہ گل کرو. ہاں پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار اور روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اور اقبال کہندا سیدہ ساری زندگی روٹی واسطے نہیں روئیاں، حالات واسطے نہیں روئیاں، جدوں بھی آپ روئیاں تے نماز وچ روئیاں. تے ساڈا ایتھے رونا ہی دنیا واسطے. نماز تے میں پیچھے کدے صف وچ کھڑا ہو جاواں، مولانا پڑھا رہے ہو تو میں تو شکر ہے پہلی صف وچ کھڑنا. لوگ جس انداز نہ نماز پڑھنے تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ اے بندہ دو ہی طریقے کاننا کا ہے جی. کیوں جی؟ کس طرح ہے حدیث؟ بس کہ مل احسان ان تعبد اللہ کرنا کا طرح. جبریل نے پوچھا حضور احسان کے فرمایا انج عبادت کر جی تو اللہ نو ویکھ رہا. یہ تو کوئی تو خورک رہا ہوں، اتوں پانی سٹ رہا ہوں، کوئی ٹوپی ڈنگی پائی کھڑا رہا، کوئی مسیح دیا ٹوپیاں جڑی تسی پا کے بیٹھے سارے، ہاں سارے جناب یہ نماز پڑھن آئے ہوئے، جمعے کا اہتمام کر کے آئے ہوئے سارے جناب تماشے لائے مسلمان. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام آیا مال دے. کیوں جی؟ میں بڑے بڑے فوجیاں نو ویکھیا جناب این ٹینشن کھڑے، مکھی بھی بہ جائے تو پھر نہیں کر دے، انہاں دی ڈیوٹی ہے تے نماز ہے توبہ 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 تو. خاص کر کے مولانا جب اگے قرآن پڑھ رہے ہونے پیچھے جڑے بندے کھڑے ہوندے. کیوں جی ایسا؟ پڑھنا دی پتہ ہی کوئی نہیں، اے وگار کرنا ہے بیٹھ بس کرو. آخر ایک دن رل جانا ہے، قبراں وچ مر جانا ہے، کچھ بھی نہیں بچنا، قبراں دے نشان بھی مٹ جانے. اج تانوں نماز دا بھی ٹائم کہ جی پڑھنے ہو تو کس طرح پڑھنے ہو. کدی تسی سوچا سی نماز کس طرح پڑھنے؟ وہ جی قبول کرنے والا ہے. کیوں جی؟ آؤ جی قبول کرنا. تو دفتر جڑا دھوتی بن کے چلا جانا جی، دفتر ہی جانا ہے نا بادشاہ، دھوتی بن کے تے بنین پا کے چلا جا. اگو افسر کی کہے گا جناب سبحان اللہ کیا بات ہے جناب، یہ نواں فیشن ہے، تشریف رکھیے. ایک اللہ دا عبادت ایسی رہ گئی قبول ہی انہیں کرنی، ترکے کپڑے بدبو کو آ رہی، غسل بھی نہ کیتے ہے بھی جناب بھج پہ جناب. نمازاں دا کوئی پتہ نہیں، نہ نماز پڑھنی بھی نہیں آتی.
تلفظ نہیں آتا، قرآن نہیں آتا. ہونا رمضان شریف آیا تو کوئی نہیں قرآن دی تلاوت، بس گھر کو قرآن پہ جناب، یا کوئی پڑھے گا تو سورہ یاسین تاکہ دکانداری صحیح چل جائے. بس کرو اپنے آپ نو کچھ بدلو، نہیں تو انج ہی ہونا ہے جی ملک شام میں ہو گیا. ہاں انج ہی ہونا ہے جی یمن ہو رہا. یمن جو ساڑھے بلال عبداللہ صاحب گئے تھے، وہ درختوں کے پتیاں نہ گھر بنا کے وہ لوگ رہے ہوئے. کتنے دن بندہ رہ سکنا پتیاں کے درختوں میں؟ تسی کی سمجھتے ہو کوٹھے تواڈے سدا رہنے اے تواڈی عیاشیاں پاکستان وچ سدا رہنیاں اللہ رسول دی نافرمانی کر کے؟ نا 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 نا، اے سدا نہیں رہنے. وہ بہت ڈاڈا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. ایک تو تسی پاکستان نال غداری کیتی 70 سال، دین نال غداری کیتی، پھر ناموس رسالت نال. اسی تے تانوں بچان آئے کھڑے ہاں. ہاں اسی تے نہیں کیونکہ اسی بھی وچے رگڑیا جانا ہے. حضور نے فرمایا نا آئے گا دجال تے مدینہ منورہ جدوں رخ کرے گا تے فلاں مقام تے سارے زمین چلے جان گے، دس جان گے تے مدینہ پاک دجال نہیں آ سکے گا. تے صحابہ نے عرض کی تھی حضور دجال دی فوج وچ کئی ایسے لوگ بھی تو ہونے جنہاں نوں زبردستی بھرتی کر کے لے آیا گیا ہونا، انہاں دا دل نہیں ہونا مدینہ پاک تے حملہ کرن دا. حضور نے فرمایا نہیں، اس ویلے ساری زمین وچ وڑ جان گے، دس جان گے. پھر قیامت نو ہر بندہ اپنی نیت تے اٹھایا جائے. اے جڑا عذاب آنا وہ مولویاں پیرا کسی نے بھی نہیں بچنا، کوئی صوفی بچے یا کوئی. اسی تو اس عذاب نو روکن واسطے میدان وچ لگے پھردے ہاں. ہاں شراباں پیتیاں، رمضان وچ بھی شراباں چل رہی ہیں، بدکاریاں چل رہی ہیں، دیہڑی ہوٹل کھلے، کھوکھے کھلے. کیوں ہے تو ایڈا بے باک ہو گیا کہ رب دے جڑا جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. تیرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں. وانا اجزا بھی مجہول بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کوئی ایسی نعمت ہی نہیں ہے کہ میں روزے دار کو روزے کے بدلے میں وہ نعمت دوں، بلکہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں. میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں. تو اب بتاؤ اتنی شانوں والی عبادت ہو اور مسلمانوں کے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، نہ رکھنے کا پتہ ہو نہ چھوڑنے کا پتہ ہو. اذان سے پہلے ہی لوگ روزہ کھول دیتے. پہلے جناب پانی بھر کے بیٹھے 2 منٹ صبر کر لینا. ہاں 2 منٹ صبر کرنے والا کی ہونا. ساڑھے اناف کے نزدیک تو ویسی احتیاط بڑی ضروری. ہاں جی بس جناب روزے اج سپیکر کھڑکیا نہیں تو انہیں منہ جناب کھجور پائی نہیں. جے تو 10-15 گھنٹے پہلے صبر کیتا تو 2 منٹ تیرے کو صبر نہیں ہوگا. ساری چیزیں الٹ پلٹ، چونکہ وہ دین کا ہاں جی تنگ برما راہ گزارے دین شداست اور ہر لئی میں رازدار دین شداست. اقبال کہندا جس ویلے کیبلاں تے بہن والے روزے دے مسائل دسنے تے اداکاراں نے دسنے. جے مسئلہ دسدا داتا علی اجویری، جے مسئلہ دسدے امام اعظم ابو حنیفہ، کیوں جی مسئلہ دسدے امام احمد رضا بریلوی، کیوں جی جنہاں دے تقوی طہارت، توجہ بچہ توجہ جنہاں دے تقوی طہارت ہوتے تقوی بھی ناز کردے ہون. ہاں جی تے جس ویلے اداکار تے گویے دین دے رازدار بن جانو تو پھر اسی طرح ہی ہوندا کہ نہ تقوی رہندا نہ طہارت رہندا، ایک رسم رہ جاندی. ہاں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام دا نہ رہ جائے گا، قرآن دی رسم رہ جائے گی. مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدا، مسجداں بھریاں ہون گیاں لیکن ہدایت تو خالی ہون گی. کی مطلب ہوئے گا؟ کوئی نون لیگ دا ہوئے گا، کوئی پی ٹی آئی دا ہوئے گا، کوئی کدھا چمچہ ہوئے گا. مسجداں بھریاں ہون گیاں لیکن ہدایت تو خالی ہون گی. انہوں نے وہ مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے تو ہم تو جمعہ پڑھنے گئے تھے. ہاں یعنی جس نبی دی گل سیاست بن جائے، ہاں جس نبی دا دین بھی سیاست بن جائے، جس نبی دا لبیک دا نعرہ بھی سیاست بن جائے، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاست بن جائے اور ختم نبوت دا مسئلہ بھی اہمیت اختیار نہ کر سکے، انہوں نے مسجدیں بھریاں ہون گیا. ہدایت تو خالی دے. ملا علی قاری نے بہت لمبی اس پر بات کیا، وہ میں نہیں کرنا چاہتا. آخری بات یہ تو بات ہو گئی نا جی. اب سیدہ تے اپنے گھر انہوں دی اسوہ حسنہ دی کوئی گل ہی دس دیو. ہاں جی تاکہ کوئی لپسٹکاں تواڈے خرچے بھی کم ہو جان. ہاں جی کیوں جی؟ ہاں جی تواڈے گھراں دے اخراجات ادھے کم ہو جان. سارے جناب بس کرو، فریجاں بھرنیاں بھی بس کر دو. بہو بہت مطلب کتنا کھانا بس کرو. گھر میں کوئی کفایت شعاری نو بھی رواج دو. ہاں جی کفایت شعاری نو بھی رواج. اور چنگے جدو دن ہون نا چنگے، میں نے ایک بندہ اس نو میں جاننا تو باہر ہوندا سی، وہ دے بچیاں دے پیمپر بھی باہروں آندے سن. تے اج وہ کوڑی کوڑی دا محتاج ہے. تو میں انہوں کیا، میں آکھا جس ویلے تو پیمپر باہروں لے آندا سی اس ویلے رائے خدا وچ کتنے دیندا سی. میں آکھا اس ویلے تو دتا ہوندا نا
چنگے ویلے رب نو، حضرت عبداللہ بن عباس نو حضور نے فرمایا عبداللہ چنگے ویلے رب نو یاد رکھی، جی تیرے تے اوکھا ویلا آئے گا نا تے تو رب نو اپنے سامنے پائے گا۔ چنگے ویلے تو رب نو دے دا کوئی نہیں، اس ویلے تو جناب شادی پر نہیں جی، اس حال میں نہیں، اس حال میں یہ 5 ڈشیں نہیں 10 ڈشیں لہنگے کڑیاں دے 2-2 5-5 لاکھ دے جناب، پوچھو ساری زندگی 5 لاکھ روپیہ خرائے خدا بھی دیتا ہے اس نے۔ میں نے تو نہیں سمجھ آئی اے مسلمانوں نہ جو کچھ ہو رہا ایجے نہیں ہو رہا، کوئی وجہ ضرور ہے۔ ہاں جی اسی دین نو ایتھوں منیا ایتھوں کر کے ایتھوں دین ساڑھے تھلے کدی اترے ہی نہیں۔ اے میں جتنی گفتگو کی تھی باہر جا کے لوگ تبصرے کر تے لاکھ واری تسی کرو، اسی تانوں ویکھ کے تھوڑی کرنی۔ توجہ بچہ گل سن، لاؤ جی عمر بن عبدالعزیز دی گل جڑی وہ وچے رہ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے تو کئی جمعے بلکہ پورا سال بھی بندہ جمعے پڑھائے تو نہیں مکدا۔ آپ دی سیرت طیبہ، آپ جدو بیمار ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا جی تسی مدینہ منورہ چلے جاؤ نا، تو پھر اتنے فوت ہوئے تھے۔ اندر ایک جگہ ہے قبر انور دی جد جناب عیسیٰ علیہ السلام دفن ہونا ہے۔ میرے آقا جلوہ گارن حضرت عمر جلوہ گارن صدیق اکبر تے چوتھی قبر دی جگہ اجے موجود ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ چوتھی قبر تانوں دفن کر دیاں گے، تہاڈیاں خدمات بڑیاں۔ عمر بن عبدالعزیز گل کے کی حضور دی شان سمجھی تے انہاں لوگاں سمجھی نہ جیسے انہیں کی سمجھی جڑا انگوٹھے چمن تے 1400 سال بعد بھی اجے نو پرے۔ آپ نے فرمایا مینوں رب ہر قسم دا عذاب دے دے وے، کیوں جی؟ سوائے اگ تو، اگ جڑی وہ ناقابل برداشت ہے، اللہ مینوں یہو جہا عذاب دے دے وے کہ جڑا میں برداشت نہ کر سکاں، او میرے واسطے چنگا ہے۔ زندگی کدے میرے دل وچ خیال آیا ہوئے کہ میں اس قابل ہاں کہ اندر جا کے دفن ہوں۔ اے عمر بن عبدالعزیز گل کی تھی، اے رسول اللہ دیاں شانہ انہاں سمجھیاں۔ ہاں جی کیوں جی؟ ہاں فرمایا میں اللہ مینوں عذاب دے دے وہ میرے واسطے زیادہ، میں تو کدی سوچے بھی نہیں کہ میں بھی اس قابل ہاں کہ اندر جا کے دفن ہونا ہے۔ رسول اس طرح حضور نال پیار کرو، بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ نال پیار کرو۔ تسی تے میں تے ٹکے دے بھی لوگ نہیں ہاں۔ عمر بن عبدالعزیز تے او عمر بن عبدالعزیز ہے جدوں دفن کرن لگے قبر وچ تے آسمان وچ رکا آ کے ڈگیا آپ دے کفن اتے کہ اے عمر بن عبدالعزیز او وے جدے تے رب راضی ہے۔ اتنی شانہ دے مالک ہو کے حکمران ہو کے، کیوں جی؟ ہاں جی دور عمر واپس آ گیا، آپ دے دور عمر واپس آ گیا، اور حقیقتاً شیراں تے بکریاں ایک جگہ پانی پیتا، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا تے جنہ پیچھے تسی لگے ہو نا، تو قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام نال پکاریا جائے گا، جنہ دا امام نواز شریف ہونا پکاریا جائے گا، آؤ جی امام صاحب دے مقتدی سارے آ جائے۔ ہسنے والیاں بچے ہو گلہ نہیں، اے گل اے انجی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تسی انہاں نو کی سمجھا؟ ہاں جی جے تسی انہاں نو تختہ امام سمجھا تے تختہ امام تے صدیق اکبر جی، او امام تے وہی ہے نا جناب، آپ تے تخت دے امام سن تے مسلح دے بھی امام سن۔ چلو تسی کہندے ہو جی مسلح دے نہیں، اسی تخت دا سمجھا۔ اسلام وچ تخت دا امام تو پھر حضرت عمر، پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر امام حسن، پھر امیر معاویہ، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر شیر شاہ سوری ہے، پھر صلاح الدین ایوبی ہے، پھر نور الدین زنگی ہے، پھر شہاب الدین محمد غوری ہے، پھر محمود غزنوی ہے۔ تسی کیڑے کھاتے چ نال جانا ہے؟ آج توبہ کرو، آج لے اور آج مدد مانگ ان سے، ورنہ قیامت والے دن چوراں دے پیچھے تسی بھی نال۔ چور کو بلاؤ اور چوروں کے مقتدیوں کو بھی بلاؤ، عورتوں کو نچانے والے کو بلاؤ، سکھوں کے گھر جا کر اظہار تعزیت کرنے والے کو بلاؤ عمران کو، اور اس کی ساری پیچھے مقتدیوں کو بھی بلاؤ، اور زرداری کو بلاؤ، ڈاکو کو، اور پیچھے جتنے ڈاکو منن والے سارے آ جاؤ میدان لگن والا۔ اس دن جو رونا ہے چیخنا ہے تے آج لے ان کی پناہ۔ اسی لبیک دا نعرہ تانوں دتا ہے، لبیک دا نعرہ تے میں مردے نو بھی زندہ کر دیندا۔ اے لبیک دا معنی میں کسی کے لیے حاضر نہیں، محمد عربی کی عزت آبرو ختم نبوت دین کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار تھے تو آپ کے
آپ کی بیوی کے جو بھائی ہیں مسلمہ بن عبد الملک، وہ آئے تو انہوں نے کہا ان کا کرتا بدل دے، آج لوگوں نے ملنے کے لیے آنا ہے۔ تیسری بار آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی، مسلمہ کی ہمشیرہ آپ کی بیوی محمد عمر بن عبدالعزیز کی، وہ کہنے لگی میں کرتا کیسے بدلوں، ان کا کرتا ہے یہ۔ عمر بن عبدالعزیز دا کرتا ایک ہوئے نا جی، تو ہوئے وقت دا بادشاہ، تو پھر کتنے صوبے جو زکاة واپس آ گئی؟ 8 صوبے میں جو پھر زکاة لین والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں اے پہلیاں شرط اس دین دیا میں گلاں کرنا۔ 8 صوبے جو بادشاہ جی ایک کرتا پایا ہوئے تے بدلن واسطے دوسرا کرتا بھی کوئی نہ ہوئے، تے بیوی دی گواہی گھر وچ تے چھپے چھپائے ہوندے تے بیوی دا شوہر کہہ رہے ہو، بیوی دا بھائی کہہ رہے ہوئے کہ ادا بدلو میرے بہنوئی دا کرتا، بڑی دنیا آج ملن آنا ہے، ادا میلا کرنا کیا کرتا اور ہے ہی کوئی نہیں، میں بدلا کی؟ تو پھر جس میں حکمرانہ دا ایک کو کرتا ہوئے، کیوں جی؟ تو پھر شیر تے بکری، پھر 8 صوبے جو زکاة، بس پھر اے میں اسے چلو او عمر بن عبدالعزیز تے پھر ماما نہیں نہ جمنے، ہاں او تے ماں ایک ہی جم گئی عمر بن عبدالعزیز، چلو کم از کم کوئی تو حضور دا دین آئے گا، کوئی تو فائدہ ہوئے گا نا یار۔ ہاں تو آڑے وچوں ہو سکنا کوئی شیر ایسے آ جان جڑے اورنگزیب عالمگیر تک ہی سانو پہنچا دیں، ہاں جی کوئی شیر شاہ سوری تک ہی پہنچا دیں۔ عمر بن عبدالعزیز تو پھر عمر بن عبدالعزیز ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، لیکن ایتھوں تک گل نہ تھلے لے آؤ اس گل نو۔ آیا آیا دین